بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم غسل کے فرائض سیکھیں گے۔ تو غسل کے فرائض آپ لوگوں کو اسکرین پہ دکھ رہے ہوں گے۔ سوال غسل کے فرائض کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب غسل کی 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا، یعنی منہ میں پانی ڈالنا، اتنا پانی کہ منہ بھر جائے تاکہ منہ اچھی طریقے سے گلے تک پاک ہو جائے۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک سے پانی کھینچنا تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، یا اسے بھی اگر اوپر نکل جائے تو زیادہ اچھا ہے تاکہ اچھی طریقے سے ناک بھی صاف ہو جائے۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا ایک بار، اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے اندازے کے مطابق بھی جگہ رہ نہ جائے بدن پر، یعنی سارے بدن تک پانی پہنچانا۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہے جو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو یاد ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ تیسرے نمبر کا جو فرض ہے، اس کے لیے 2 اور فرض ہے، 2 چیزیں، یعنی اگر وہ ادا نہ ہو تو پھر یہ بھی ادا نہ ہوگا، ادا نہیں ہوگا۔ وہ یہ ہے، نمبر 1، بدن پر اگر نجس ہو، ناپاکی ہو، یعنی خون ہو، پیشاب پاخانہ ہو، یا ایسی کوئی اور نجس ہو، تو اس کو غسل سے پہلے دھونا یہ تو سنت ہے، لیکن غسل کے وقت یہ دھونا فرض ہے۔ اب اگر پورے جسم پر بہانے کے وقت یہ ناپاکی نجس آپ کے جسم سے دور ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ اس سے اچھی طرح، کیونکہ یہ خون جو ہوتا ہے وہ جو جب بدن پر خشک ہو جاتا ہے تو وہ پھر صرف پانی بہانے سے پاک نہیں ہوگا، تو اس لیے اسے پھر ملنا اور اچھی طرح سے پاک کرنا یہ بھی فرض ہے، تاکہ یہ تیسرا نمبر جو فرض ہے غسل کا وہ ادا ہو جائے، اس کے بغیر یہ تیسرا فرض ادا نہ ہوگا۔ دوسرا فرض یہ ہے اس تیسرے فرض کے لیے کہ بدن پر اگر کوئی ایسی چیز ہو جو پانی کو بدن تک پہنچانے سے روکتا ہو، اس کو دور کرنا فرض ہے، چاہے وہ سلوشن ٹیپ ہو، پلستر ہم کہتے ہیں، پٹی جو کہتے ہیں وہ ہو، یا رنگمال جو رنگ کرتا ہے جو آدمی، اس کے بدن پر رنگ گر جاتا ہے، تو اکثر رنگ جو ہوتے ہیں وہ بدن تک پانی پہنچانے سے روکتے ہیں، یہ رنگ، تو اس کو دور کرنا فرض ہے۔ اسی طرح آج کل تو میک اپ جو ہے عورتیں نہیں کرتے، مرد لوگ بھی میک اپ کرتے ہیں، اور بہت سارے میک اپوں پر لکھا ہوتا ہے کہ ضد الماء، واٹر پروف، یہ لکھا ہوتا ہے ان میک اپوں پر، تو وہ میک اپ بھی اگر بدن پر ہو تو وہ بدن تک پانی پہنچانے سے روکتا ہے، اسے دور کرنا بھی پہلے پاس ہے۔ اسی طرح جو رنگ لگاتے ہیں عورتیں اپنے ناخنوں پر، اور اسی طرح کچھ لپسٹک بھی اس طرح ہے کہ وہ اگر لگے ہو تو بھی پانی اسکن تک نہیں پہنچ سکتا، تو اسے دور کرنا فرض ہے، کیونکہ اگر اسے دور نہ کیا تو یہ تیسرا جو فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا، یہ فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ چیز پانی روکے گا بدن سے۔ تو یہ چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے، یہ ضروری ہے غسل کے ان 3 فرائض کے لیے۔ اب یہ 3 فرائض کس غسل کے لیے ہے؟ یہ فرض غسل کے لیے اور سنت غسل کے لیے ہے۔ فرض غسل یعنی اگر کوئی آدمی جنب ہو، جنابت کی حالت میں وہ اگر غسل کرے تو پھر اس کے لیے یہ 3 فرض ہے، یہ ادا کرنے ضروری ہے۔ اسی طرح سنت غسل یعنی جمعے کی نماز کے لیے جو غسل ہے، اور اسی طرح عید کی جو نماز کے لیے جو غسل ہے، ان غسل میں ان 3 فرائض کو ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ سنت غسل میں سنت غسل کے ثواب حاصل کرنے کے لیے، سنت غسل کے برکت حاصل کرنے کے لیے اس 3 فرائض کو ادا کرنا لازم ہے۔ اور فرض غسل میں تو اگر یہ ادا نہ کی جائے تو بالکل فرض ادا نہیں ہوگا، فرض غسل ادا نہیں ہوگا۔ باقی ہم جو روزمرہ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو اس میں یہ 3 فرض نہیں ہے کہ جا کے فوارے کے سامنے کھڑے ہو کر بدن کو دھو لیا اور بدن پر پانی بہایا، تو اس میں پھر یہ 3 فرائض کو ذہن میں رکھنا لازمی نہیں ہے، تو کیونکہ وہ عام غسل ہے، نہ فرض غسل ہے نہ سنت غسل ہے۔ اگر کی جائے تو اچھا ہے، ثواب ہوگا ان سے، لیکن اگر نہ کی جائے تو ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب آسان سا طریقہ غسل کے لیے، روزمرہ غسل کے لیے کون سا؟
ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی غسل کے لیے بیٹھے تو پہلے وہ لپ جس سے بدن ملتے ہیں وہ استعمال کرے، شیمپو استعمال کرے، اسی طرح صابن وغیرہ جو بھی استعمال کرنا چاہے وہ استعمال کرے، سارے بدن کو خوب صاف کرے۔ آخر میں اس 3 فرائض کو ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بس منہ پر پانی پھیر لیا، ناک میں پانی ڈال دیا اور سارے بدن پر پانی بہا دیا، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد پانی بدن پر بہت آسانی سے بہتے بھی ہیں کیونکہ سارا بدن تر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو یہ کان ہے، کان اس میں اچھی طرح انگلی اندر تک ڈالنی چاہیے تاکہ کان بھی خشک باقی نہ رہ جائے۔ اسی طرح جو ناف ہوتا ہے اس میں بھی انگلی ڈالنی چاہیے تاکہ وہ بھی پاک ہو جائے، تھر ہو جائے غسل کی اس تیسرے فرض کے لیے۔ اچھا، اب غسل کے کچھ سنتیں ہیں وہ بھی ابھی بتاتا ہوں، تو غسل کی سنتیں وہ بھی دھیان میں رکھنی چاہیے۔ تو غسل شروع کرنے سے پہلے ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا کہ اس غسل سے میری جو ناپاکی، جو جنابت ہے وہ دور ہو جائے گی، یہ غسل میں سنت ہے۔ دوسری بات، غسل سے پہلے یہاں تک دونوں ہاتھ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ غسل سے پہلے استنجا کرنا، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، یعنی اگر ضرورت ہو استنجا کی جگہ نجس ہو پھر تو وہ فرض ہے، نہیں اگر استنجا کی ضرورت نہ ہو پھر بھی استنجا کرنا یہ سنت ہے۔ اور غسل سے پہلے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ غسل سے پہلے وضو کرنا پھر غسل کرنا یہ بھی غسل کے لیے ایک سنت ہے۔ اور سارے بدن پر ایک بار پانی بہانا وہ تو فرض تھا، 3 بار پانی بہانا یہ سنت ہے۔ تو یہ تھا غسل کے متعلق ایک ہمارا سبق جو ہم نے پڑھا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ہم سنت طریقہ، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے وہ سیکھیں گے۔ تو امید ہے آپ سب لوگ پہلے بھی اسی طرح سے غسل کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے ہوں گے تو اس کے بعد سے یہ طریقہ ذہن میں رکھو تاکہ آپ کے غسل اچھی طریقے سے ادا ہو اور صحیح ہو۔ جزاک اللہ۔